لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، آپ سبھی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید فراغت اور عافیت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ خوشحال رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں میں آپ اپنی رضا آپ کے حوالے کر دیں. آمین. جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ درس قرآن میں کون سی سورہ چل رہی ہے؟ سورہ قصص. اور سورہ قصص میں سٹارٹنگ سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اب تک ہم لوگ یہ جان چکے تھے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ان کی والدہ نے تھوڑے ہی دن اپنے پاس رکھ کر ان کو دریا کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر، اور پھر کس طرح سے وہ محل میں نکالے گئے اور کس ماں کا انہوں نے دودھ پیا، یعنی خود اپنی ماں کا ہی. اور پھر بڑے ہوئے، بہت ہینڈسم تھے اور بنی اسرائیل کی فیور کرتے تھے. ان کو تکلیف ہوتی تھی بنی اسرائیل کے پرابلم سے، اور اس نام میں وہ کہیں جا رہے تھے تو دو لوگ جھگڑا کرتے ہوئے پائے گئے، اور انہوں نے جس کو ظالم سمجھا مظلوم کی ہیلپ میں ظالم کو ایک مکہ مارا اور وہ وہیں تمام ہو گیا، جس سے کافی خائف ہو گئے. اللہ سے توبہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ وہاں سے نکلے، کیونکہ اب وہاں کے لوگ فرعون اور رایان سلطنت پلان کر رہے تھے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے علیہ السلام. تو وہ خوف اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی امید لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، اور اب کہاں جاتے ہیں یہ سب کچھ ہم لوگ اب جانیں گے. آیت نمبر 22 آنورڈز آج کا درس رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو مدین کا رخ کیا تھا انہوں نے. مدین آپ نام سے واقف ہیں، جہاں پر شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو جو ٹرائنگولر سا وہ ہے جزیرہ نما سینا، اس کے ایک طرف مدین ہے اور دوسری طرف مصر ہے. تو مصر سے نکلے اور یہ پورا کراس کرتے ہوئے انہوں نے مدین جانا پلان کیا، کیونکہ مدین وہ ایریا تھا جہاں سے جو فرعون کی جو سلطنت تھی، وہ جو مملکت تھی اس سے باہر کا تھا، یعنی فرعون وہاں رول نہیں کر رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ صرف شہر سے نکل جانا مسئلے کا حل نہیں تھا، وہ پوری حکومت سے نکل جانا بہت ضروری تھا تاکہ وہ اب فرعون کے فوجیوں سے کیپچر نہیں ہو سکیں. تو انہوں نے مدین جانا پلان کیا، مطلب آنن فانن میں ہی نکلنا تھا ان کو.
اور ہر بات میں اللہ کو یاد رکھتے، اور یہاں پر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی اتنا طویل سفر ہے، اکیلے ہیں، اور جلدی جلدی میں تو انسان زیادہ راہ بھی نہیں لے پاتا ہے، پتہ نہیں کتنا سا کیا چیز لے کے نکل گئے بس اپنے تن کو لے کر، اپنی جان کو لے کر. تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ بھی یاد کیا اور ان سے امید کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی راستہ دکھائے گا، کیونکہ اکیلے ہو کر طویل سفر میں بھٹک جانے کا بھی بہت خدشہ رہتا ہے. تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، راستے کی رہنمائی میرا رب کرے گا. سبحان اللہ. جس کو اللہ سے امید ہو اللہ کیسے چھوڑ دے گا، اسے کیسے چھوڑ دے گا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اس نے پایا اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو جو پانی پلا رہے تھے، یعنی جانوروں کو. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور اس نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں. قال ما خطبکما، اس نے پوچھا آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے. قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاع، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے پلا کر نکل نہیں جائیں. وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں. جب انہوں نے مدین میں انٹری لے لی تو وہاں پر ماں مدین آیا ہے، ماں مینس پانی ہوتا ہے. تو مدین کے پانی سے مراد مدین کے ایک پرٹیکولر کنویں کا پانی ہے، اور تاریخ کے سے جو آثار ملتے ہیں اس پر اس علاقے میں آج وہ کنویں کی نشاندہی کی جاتی ہے. روایات چلی آ رہی ہیں کہ یہ پرٹیکولر کنواں ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جانوروں کو پانی پلایا تھا، واللہ عالم. تو جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ لوگ ایک کنواں ہے، وہاں پہ لوگ مدین کے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. انہی کے پاس میں ہی لیکن الگ ہو کر دو لڑکیاں کھڑی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اکیلی ہیں، اور یوزولی تو ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں جانوروں کو پانی پلانے یا جانوروں کا غلہ لے کر جائیں چرانے کے لیے. تو انہوں نے اتنے کم الفاظ میں ان لوگوں سے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، بہت ہی احترام کے ساتھ اور بغیر کسی تفصیلات کے بہت ساری باتیں کریں. پہلے انسان فری ہونا چاہتا ہے، پھر بات کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے. انہوں نے ڈائریکٹلی معاملہ پوچھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے ان کو. تو انہوں نے کہا ما خطبکم، آپ کا کیا معاملہ ہے. اتنے مختصر فقرے میں کہ ساری بات اسی میں آ گئی کہ کیا معاملہ ہے آپ کا. تو ان دونوں لڑکیوں نے بتایا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ لوگ ہٹ نہیں جائیں. یہ جتنے لوگ پلا رہے ہیں ہم ان کے درمیان میں، مطلب اتنی باحیا خواتین تھیں وہ دونوں. بولے ہم لوگ تھوڑی پلاتے ہیں جب تک یہ لوگ ہٹ نہیں جائیں، اور جب یہ ہٹ جائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے. اور ہمارے جو والد ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں. یعنی ان لوگوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہم لوگوں کے یہاں ہونے کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم لوگ باہر رہنا بہت پسند کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی میل ممبر نہیں ہے، صرف والد ہیں، اور والد اتنے زیادہ بوڑھے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. تو فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ نے ان دونوں کے لیے پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف آئے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، تو انہوں نے دعا کی پروردگار جو خیر بھی آپ میری جھولی میں ڈال دیں میں اس کا محتاج ہوں. بہت پیاری آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ان سے دیکھا نہیں گیا کہ عورتیں پریشان ہو رہی ہیں تو دن ہی گزر جائے گا. بائبل میں بک آف ایکسڈس چیپٹر نمبر 2, 3, 4 پڑھیے تو ساری ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو. تو چیپٹر نمبر 2 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان جو دو لڑکیاں تھیں ان کے چونکہ ان کی مجبوری تھی تو ان کی مدد کرنے کے لیے ان کو یہ کام کیا تھا. اور وہ لڑکیاں پانی پلانے میں دن بھر لگا دیتی تھیں، دوپہر ہونے کے بعد وہ پانی پلا پاتی تھیں اپنے جانوروں کو آن اے ریگولر بیسس. لیکن اس دن جس دن موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا لیا وہ صبح کو ہی واپس ہو گئیں. یعنی صبح جب دن چڑھ جاتا ہے، سورج گرم ہو جاتا ہے، اس وقت کی بات اسی وقت میں واپس ہو گئیں. ڈیٹیلز وہاں پر ملتی ہے، قرآن نے اختصار سے کام لیا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا. تو وہ لڑکیاں چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام
بہت تھکے ہارے رہوں گے، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پورا بدن ٹوٹ رہا ہوگا سفر کی مسافت اور اس کی جو تھکن سے. تو وہ جیسے مطلب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ کتنی اپنے رب سے اپنا حال بیان کریں. لڑکیوں سے نہیں کیا، وہاں کے لوگوں سے نہیں کیا، اپنے رب سے حال بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ، آپ جو بھی خیر میری جھولی میں ڈال دیں میں اس کا محتاج ہوں. یعنی اپنی محتاجی اللہ کے سامنے کھولی انہوں نے، اور نہیں کھولی لوگوں کے سامنے. اور سائے میں جا کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، یعنی کہ جہاں پہ کنواں رہا ہوگا جتنی دیر پانی پلانے میں لگی ہوگی اتنی دیر بھی وہ دھوپ میں ہی تھے. پھر سائے میں گئے اور بیٹھ گئے. اس سے ایک نقطہ اور نکل کر آتا ہے کہ سائے کی ضرورت، پانی کھانے کی ضرورت، یہ رسالت کی شان کے منافی نہیں ہے. اب لوگ ولایت کی شان کے منافی سمجھتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے. اولیاء اللہ کو نہ بھوک لگتی، نہ پیاس، نہ دھوپ، نہ گرمی، سبحان اللہ. رسولوں کو لگتی ہے، اولیاء کو نہیں لگتی، سبحان اللہ. ہاں، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے اتنے دن عبادت کرتے ہیں دھوپ میں. یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں. قرآن ٹائم ٹو ٹائم وضاحت کرتا رہتا ہے کہ یہ سب چیزیں رسول کی شان کے خلاف بھی نہیں ہیں. بائبل میں آتا ہے کہ وہ بہت شدید بھوکے تھے. تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ اللہ آپ میرے جھولی میں جو خیر ڈال دیں میں اس کا محتاج ہوں. اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر ضرورت تھی کھانے پینے اور کسی اپنے اور آسرے اور سر چھپانے کے لیے کوئی چھت کی. وہ اللہ سے اب الگ سے بیان کر رہے تھے اپنی محتاجی دکھا کر. اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر کے اتنا خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طرح کی اور بھی مجھ سے کام لے لیں تو میں اس کا محتاج ہوں کہ آپ ہی ہمیں کوئی اچھا کام نصیب کر دیں. یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے. بہرحال انہوں نے دل سے گڑ گڑا کر دعا کی تھی. آپ بھی اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کریں کہ اپنے حال اللہ سے بیان کریں اور اس کے سامنے اپنے کو بالکل فقیر اور محتاج ظاہر کریں. اتنا گڑ گڑا کے جب دعا ہوتی ہے تو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. ہم لوگ جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کریں تو فوراً جواب آ جاتا ہے کہ بہت دعا کر لیا، بہت کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کتنی دعا کرتے ہیں. کئی بار ہم دعا غافل دل سے کرتے ہیں، کئی بار ہم صحیح گڑ گڑاتے نہیں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی نہیں دکھاتے، بس ایسے ہی ایک دم اسٹریٹ مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو دعاؤں کے آداب بھی قرآن میں بیان کیے گئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے محتاجی نہیں دکھا رہے تھے کہ میں مسافر ہوں، بہت بھوکا ہوں، بہت تھکا ہوں. کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے، کسی سے بھی نہیں کہا، جس کی مدد کیا اس سے بھی نہیں کہا. اور پھر سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اللہ آپ میرے جھولی میں جو بھی خیر ڈال دیں میں اس کا محتاج ہوں، میں فقیر ہوں آپ کی طرف سے ڈالی ہوئی ایک ایک خیر کا. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. اتنے میں اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کے لیے پانی پلایا. فلما جاءہ وقص علیہ القصص. تو جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اس نے کہا اب ڈر نہیں، آپ نجات پا چکے ہیں ظالم قوم سے. تو ابھی انہوں نے اپنے رب سے ایک دم گڑ گڑا کے مانگا ہی تھا کہ کتنا میں محتاج ہوں آپ کا میرے اللہ، آپ کی طرف سے ہر خیر کا. تو انہوں نے دیکھا وہ لڑکیاں جو جا چکی تھیں ان میں سے ایک آ رہی ہے. وہ قرآن نے اتنا اچھا سا منظر کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے کہ چلتی تھی شرم سے. خواتین کے لیے شرم و حیا کی اتنی اہمیت ہے. تو یہاں پہ پردے کی آیت نہیں ہے، شریعت محمدی نہیں ہے، مگر دیکھیے اس کو پورا پکچرائز کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں کوئی باہر گھومنے والی لڑکیاں نہیں تھیں اور بے حیا ٹائپ کی نہیں تھیں کہ ٹھیک ہے اپوزٹ جینڈر سے انہیں بات کرنا پڑا تو بہت بے باکی سے کر رہی ہیں. نہیں، بہت شرم سے چلتی ہوئی آئی اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا. بولی کہ میرے والد، انہوں نے گھر جا کے منشن کیا ہوگا اپنے والد سے
کہ جب اور بائبل میں ہے تفصیلات بک آف ایکسوڈس میں کہ جب فادر نے پوچھا ان سے کہ آج تو تم صبح ہی کو واپس آ گئی، صبح ہی گئی صبح ہی واپس آ گئی، تو انہوں نے بتایا کہ ابا ایسا شخص ہمیں مل گیا تھا اور انہوں نے ہمارے جانوروں کو پلایا، اس لیے ہم اتنی جلدی فارغ ہو پائے پہلی بار۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ کھائے بیٹھ کر۔ یہ اتنا بائبل میں لکھا ہوا ہے بک آف ایکسوڈس میں۔ تو ظاہر بات ہے یہاں قرآن نے جو اختصار سے کام لیا، لیکن بیچ کی چیزیں محذوف ایک دم صاف پتہ چل رہی ہیں کہ ان لوگ نے اپنے والد سے ان کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ تو والد نے بلا بھیجا کہ بلا لاؤ، مطلب نیکی آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ آئے اور بولے کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بدلہ دیں، کوئی اجرت دیں آپ کو، جو آپ نے ہماری مدد کی ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل دیے۔ بائبل میں آتا ہے کہ وہ بولے کہ لڑکی کو کہ تم پیچھے چلو، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میری نظر بار بار نہ پڑتی رہے تم پر، سبحان اللہ۔ تو بہرحال وہ لڑکی وہ لے کر گھر پہنچتی ہے اور ان کے والد سے ملاقات ہوتی ہے۔ کچھ جگہ یہ بالکل مینشنڈ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، مدین سے دیکھ کر شعیب علیہ السلام کہہ دیا گیا، لیکن زیادہ مفسرین جو پرومیننٹ اوپینین ہے کہ وہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ مدین کے جو لوگ بچ گئے تھے عذاب سے، اس میں کچھ جنریشنز کے بعد کے کوئی ایک بہت اچھے شیخ تھے، اولڈ مین تھے اور بہت نیک سیرت اور سلیم الفطرت انسان تھے۔ تو زیادہ اسکالرز بڑے مفسرون اس طرف گئے ہیں اور ان کو شعیب علیہ السلام نہیں مانا ہے۔ تو بہرحال جب وہ اولڈ مین کے پاس پہنچے موسیٰ علیہ السلام، تب انہوں نے پوچھا ہوگا کہاں سے کیا ڈیٹیل، تو انہوں نے سب بتایا کہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں اور کن حالات میں آئے ہیں۔ بتایا ہوگا کہ ہاں قتل خطا ہو گیا ہے ان سے۔ قتل خطا قتل عمد کے برابر تو نہیں ہوتا نا، اگر انسان کا اٹیمپٹ جو ہے مار ڈالنے کا نہ ہو تو اس طرح شریعت بھی اس کو نہیں ٹیکل کرتی نا۔ تو انہوں نے بتایا ہوگا تفصیلات کہ ان سے یہ کچھ ہو گیا ہے اور ان حالات میں وہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، وہ جو شیخ تھے بوڑھے، انہوں نے کہا کہ اب تم ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو، یعنی مدین میں فرعون کی رولنگ تو ہے نہیں، اب تم بہت سیف ہو یہاں، اب تمہیں اس ظالم قوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے تھے تو ظاہر ہے ان کے اندر ڈر اور امید کی ملی جلی سی فیلنگ تھی، ڈر بھی تھا ہی کہ کہیں بیچ میں کیپچر نہ ہو جائیں۔ کئی فوجی چوکیاں تھیں جس سے بچتے بچاتے جنگل کے راستے نکل کے آئے ہوں گے، اور امید تھی اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگلوں کے راستے سے بھی کوئی راستہ دکھا دے گا۔ تو انہوں نے جب اپنا پورا مدعا بیان کیا ہوگا تو انہوں نے جو شیخ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اب آپ ڈریے نہیں، آپ کو ظالم قوم سے نجات مل چکی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ اس کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ اب دیکھیے بیچ میں کچھ باتیں بیچ کی محذوف معلوم ہوتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت ان کی موجودگی میں ایک ان کی بیٹی نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ اس کو ملازم رکھ لیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بات ہوئی ہوگی، پھر کچھ دن وہاں رہے ہوں گے، انہوں نے پناہ دی ہوگی اپنے گھر میں، اور پھر بعد میں مطلب جب ان لوگوں نے پوری فیملی نے ان کا کنڈکٹ دیکھا ہوگا کہ کس قدر شریف آدمی ہیں اور اچھا زبان بھی ہے، طاقت اچھی ہے اور امانت دار ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گھر میں، بہت اچھی طرح سے ان کا کنڈکٹ بہت اچھا ہے، تو ان میں سے ایک بیٹی نے جو کہ بہت سمجھدار معلوم ہو رہی ہیں، تو اس نے اپنے والد سے کہا ہوگا، اور یہ بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ وہ وہیں پہ موجود رہیں گے، الگ کسی ٹائم میں کہا ہوگا کہ آپ اس کو ملازم ہی کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ملازم رکھ لیں تو یہ قوی بھی ہیں امین بھی ہیں۔ دو صفات بیان کی گئی اچھے ملازم کی،
ایک تو طاقت ہو بھائی، جو کام ہے وہ کام تو پورا کرے، اس کے اتنی طاقت ہو، ورنہ جو ہے امپلائیز ہوتے ہیں اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ روزانہ ان کی بیماری پہ لیو رہتی ہے. ہاں تو طاقت ہونا بھی ایک دم پازیٹیو چیز ہے کہ اتنا طاقت تو ہو انسان جو خدمت کرے، تو اس خدمت کو انجام دینے کی اس کے پاس طاقت ہو، اس کی صحت الاؤ کرے. دوسری امانت داری، کہ ظاہر بات ہے کہ جو ڈس آنیسٹ ہوتا ہے تو خدمت میں کئی ڈس آنیسٹی کرنے کی وجہ سے بہت ٹینشن کریٹ ہوتی ہے، بہت پرابلمز ہوتی ہیں. تو لڑکی اتنی سمجھدار معلوم ہو رہی ہے کہ اس نے یہ دونوں کوالٹیز کو آبزرو کر لیا ان کے اندر، اور اپنے والد کو مینشن کیا کہ ملازم جو بیسٹ ہوتا ہے وہ یہ 2 کوالٹیز ہوں، تو بس اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے. تو یہ تو ان کے اندر دکھ ہی رہا ہے، تو کیوں نہیں آپ انہیں ملازم رکھ لیتے. اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ ہرگز شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ ایک رسول دوسرے رسول کو اپنے گھر میں ملازم کبھی نہیں رکھے گا، کبھی نہیں رکھے گا، کیونکہ ایک رسول دوسرے رسول کا احترام کرتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام زیادہ جلیل القدر رسول ہے، تو وہ ہرگز وہ نہیں تھے شعیب علیہ السلام، بلکہ یہ کوئی مدین کے کوئی نیک سیرت انسان تھے. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو. فإن اتممت 10 فمن عندک، اگر تم اسے 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے. وما اريد ان اشق علیک، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے والا نہیں ہوں. ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے. جب بیٹی نے یہ مشورہ دیا ہوگا ابا جان کو کہ آپ انہیں ملازم رکھ لیں، تو انہوں نے اس پہ غور و فکر کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا کہ ہاں رکھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور ملازم، پھر مشکل ہو رہی ہوگی ان کو کہ یہ سوچ کر کہ دقت ہوگی لڑکیوں کے لیے وہ نامحرم ہے. تو بہت غور و خوض کے بعد انہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کا نکاح کرا دیا جائے تو پھر وہ اس کا گھر یہی بن جائے اور پھر بہت آسانی ہو جائے گی، کوئی شرعی مسائل نہیں رہ جائیں گے. لہٰذا انہوں نے جو تجویز رکھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اس شیخ نے جو مدین کے تھے، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ تم کو میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اور شرط یہ بات کی لگائی کہ تم 8 سال تک کم سے کم ہمارے ساتھ رہو گے، ہماری خدمت میں رہو گے، اور اگر تم 10 سال پوری کر لو تو تمہاری طرف سے 2 سال احسان ہو جائے گا. اب اس پہ بہت جرا ہے مفسرون کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہر تھا، 8 سال کی خدمت بطور مہر، لیکن بعض مفسرون کہتے ہیں نہیں مہر نہیں، یہ تو پہلے بولا جا رہا ہے، ابھی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو وہ اپنی تجویز ہی رکھ رہے ہیں نا، یہ نکاح کے ٹائم کی بات نہیں ہے. مہر یوزولی نکاح کے ٹائم مینشن کیا جاتا ہے، تو یہ مہر نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی یہ تجویز ہے کہ دیکھو اگر تم نکاح کر کے ہماری بیٹی کو بھی لے گئے، یہ جیسے ہوتا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد بیٹیاں ہسبینڈ کے گھر چلی جاتی ہیں، تو اس میں یہاں پہ تو ان کو اور کام کے مسائل ہو جائیں گے. ان کے پاس کوئی بیٹا نہیں تھا، صاف ظاہر ہے پورا جس طرح سے سٹوری آگے بڑھ رہی ہے کہ جو بیٹیاں تھیں وہی تھیں. ادھر بائبل میں ہے کہ 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا. یہاں 2 لڑکیوں کا مینشن ہے، اتنا تو کلیئر جانتے ہیں 2 لڑکیاں تھیں، اور بھی ہوں گی تو لڑکیاں ہوں گی، بیٹا تو نہیں تھا. اور والد اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ اب وہ کام کی طاقت نہیں رکھتے تھے، خصوصاً باہر جا کر کام کرنے کی. تو گھر میں کافی مسائل تھے اس طرح کے. تو انہوں نے یہ شرط رکھی کہ مطلب تم کو بیٹی بیاہ دیں گے تو تم لے کے تم بھی مت چلے جانا کہ پھر ہم لوگ کو مشکل ہوگی. بہتر یہ ہے کہ تم یہاں پہ رہ جاؤ 8 سال تک، اور اب 8 سال کیا کیا حکمتیں اور کیا کیا ضروریات تھی، وہاں سے ہمارا ایشو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز سکھانا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ فوکسڈ رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم رہ جاؤ ہمارے ساتھ ہی، یعنی وہ چاہتے تھے نا ایک باہر کا کام کرنے والا انسان ہو اپنے پاس،
दामाद रहेगा तो बेटे जैसा ही रहेगा, और वो बाहर का काम कर दिया करेगा, और उनके बुढ़ापे की वजह से जो घर में परेशानी हो रही थी और बेटियों को बाहर जाना पड़ता तो वो नहीं जाना पड़ेगा। लिहाजा उन्होंने ये शर्त रखी कि कम से कम 8 साल तुम हमारे साथ ही रहना, और अगर 10 कर दोगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, तुम्हारी तरफ से होगा, एहसान होगा। तो और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए किया कि मेरा इरादा तुमको मशक्क़त में डालने का नहीं है, और उन्होंने अपने को ये नहीं कहा कि मैं बड़ा नेक इंसान हूँ और मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, मुझे तुम नेक पाओगे, ये अंदाज़ नहीं है। अंदाज़ ये है अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक पाओगे। ये देखिए, ये अदब है, ये हुस्न है, और ये आजिज़ी इंकिसारी है कि उन्होंने अपनी काबिलियत नहीं दिखाई कि मैं बहुत नेक हूँ। उन्होंने कहा अब अल्लाह ने चाहा तो तुम पाओगे, उनके ऊपर डाला कि तुम क्या पाते हो उस हिसाब से मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत नेक और पारसान नहीं कहता, उन्होंने ये नहीं कहा। बहुत अच्छा खूबसूरत अंदाज़, यानी अगर हमें और आपको भी सीखना हो तो हर जगह से कुरान से सीखते चले ना, कि उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे नेक आदमी पाओगे, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमको मशक्क़त में डालने का, मेरी एक तजवीज़ है, अगर कबूल कर लो तो इट्स अप टू यू। क़ाला ज़ालिक बैनी व बैनक, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई। अयमल अजलैनि क़ज़ैतु फ़ला उद्वान अलैया, उन दोनों में से जो मुद्दत भी पूरी कर दूँ तो मुझ पर कोई ज़्यादती ना हो। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और जो कुछ इस वक्त हम कह रहे हैं अल्लाह उस पर वकील है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन मान गए, उनका ठीक तय हो गया, डन, इट्स डन, मेरे और आपके बीच ये डील फाइनल हो गई कि आप अपनी एक बेटी मेरे साथ ब्याह दें, और मैं ये 8 साल तो पूरा करूँगा ही करूँगा, और 10 साल भी करना मैं चाहूँगा तो करूँगा, नहीं करना चाहूँ तो आप कंपल्शन मत करना मेरे सब बीच में, ठीक है। तो और मेरे और आपकी डील फाइनल हो रही है, जो उस पर अल्लाह गवाह है और वो वकील है। हर वक्त अल्लाह को याद करते, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर देते, अल्लाह ही से मदद मांगते, अल्लाह ही को गवाह बनाते, अल्लाह ही को वकील बनाते। जिस बेटी से शेख की इनका निकाह हुआ उनका नाम सफ़ूरा था, अरबी में सफ़ूरा बोलेंगे, और जो इब्रानी टच है उसमें ज़फ़ूरा आया है, ठीक। तो वो ज़फ़ूरा बोले या सफ़ूरा बोले, बात वही है, खाली कहने का अंदाज़ अलग है ज़ुबान के बदल जाने से। तो उनका नाम सफ़ूरा था। और मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह एंट्री दी गई उस घर में, उन्होंने उसका इनकार नहीं किया। इससे भी हमें पता चलता है कि जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला आबरू के साहिबानों में आके हमारी मदद थोड़ी करता है, हाँ, इंसानों के दरमियान से ही कोई आ जाता है जो हमारी हेल्प कर देता है। तो जब सामने से कोई पेशकश हो तो उसे ठुकराने के बजाय उसी में अल्लाह की मदद को ढूंढें। हम मांगते हैं अल्लाह से मदद, और मदद किसी ज़ाहिरी इंसान की तरफ से आती है, फिर हम कंफ्यूज होकर छोड़ देते, नहीं मैंने तो अल्लाह से मदद मांगी है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल पहले दर्जे की बेवकूफ़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा काम नहीं किया था कि उसका वो उजरत मांगते, या तो दिया जाता तो लेते, नॉर्मल हालात होती तो शायद बना कर देते, लेकिन ऐसी जगह पे दयारे गैर में कोई अपना नहीं था, एक सर छुपाने का घर चाहिए ही चाहिए था उन्हें। और उस वक्त जिस तरह भूख प्यास लगी थी उसमें कोई सपोर्ट चाहिए ही था, मांगा अल्लाह से, भेजा अल्लाह ही ने। तो उन्होंने उसको इतनी छोटे से काम के लिए भी उजरत या वो जो खाना खिलाना चाहते थे वो कबूल किया, फिर बाद में अपनी बेटी पे आना चाहते थे उसे भी कबूल किया, 8 साल खिदमत चाहते थे उसे भी मान लिया, और उनके साथ उतनी देर रहे, और इस पर अल्लाह को गवाह और वकील बना लिया कि अब अल्लाह ताला ही देख रहे हैं और कोई हमारे और आपके दरमियान नहीं है जो हमारी इस डील के फाइनल होने में गवाह बनेगा, बस अल्लाह ही के हवाले कर रहे हैं। फ़लम्मा क़ज़ा मूसा अल-अजला वसारा बिअहली, तो जब मूसा वो मुद्दत पूरी कर चुके और वो अपने घर वालों को लेकर चले, आनस मिन जानिबि तूर नारा, तो उसने तूर पहाड़ की जानिब एक आग देखी। क़ाला लिअहलिहिम कुसू, उसने अपने घर वालों से कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिख़बर,
میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، یا اس آگ میں سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں کہ تم تاپ سکو۔ اب دیکھیے قرآن کا حسن دیکھیے، جامعیت دیکھیے کہ کتنے بڑی بڑی سٹوریز کتنے کم الفاظ میں پوری ہو رہی ہیں نا، کتنا مطلب یہ 8-10 سال کا کچھ وہ فردر تفصیل میں جائے بغیر ایک دم ڈیل فائنل ہو گئی، اور پھر یہاں پر آ گئے کہ وہ 8-10 سال پورا ہو گیا، اب ان کے نکلنے کا وقت ہو گیا۔ مفسرین کی رائے ہے کہ شاید انہوں نے 2 سال بڑھا کے پورا 10 پورا کیا تھا۔ بہرحال یہ مینشن قرآن میں نہیں ہے کہ 8 سال پہ وہاں سے نکلے تھے کہ 10 سال میں، لیکن جب یہ 8 یا 10 سال کا وقفہ پورا ہو گیا تو وہ اپنی فیملی کو لے کے چلے۔ اکارڈنگ ٹو دا بائبل دے ہیڈ ٹو کڈس۔ جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے تو یہ میاں بیوی کے علاوہ 2 بچے بھی تھے، پورے فیملی وہاں سے نکل رہی تھی، کیونکہ اب 8-10 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہاں پر، اور وہ فرعون مر چکا تھا، اکارڈنگ ٹو دا بائبل فرعون مر چکا تھا، قرآن کے اشارات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، وہ والا فرعون مر گیا تھا، اب دوسرا والا فرعون گدی نشین ہو گیا تھا، اس کا کوئی ڈسینڈنٹ جو بھی رہا ہو، بیٹا ہو یا جو بھی ہو، تو وہ فرعون مر چکا تھا۔ تو اب انہوں حالات سازگار لگ رہے ہوں گے اپنے وطن واپس جانے کے، تو انہوں نے پلان کیا کہ ہمارے وعدے کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب ہم بیوی بچوں کو لے کر واپس مصر چلتے ہیں، شاید ہے کہ اب وہاں میں کوئی خطرہ نہیں رہے، اور خبر ملتی ہی رہتی ہوگی وہاں پہ جو مین فرعون تھا جو ان کے ٹائم والا وہ مر چکا تھا، دوسرا فرعون آ چکا تھا۔ تو اب یہ وہاں سے نکلتے ہیں، اور مصر سے مدین جانے میں راستے میں کوہ طور پڑتا ہے، کوہ طور کی وادی سے نکل کر جانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب وہ سفر میں تھے، واپسی کے سفر میں، اب ان کی ایج 8-10 سال زیادہ ہو گئی، اب واپسی کے سفر میں جب گئے تھے تو بہت ہی نوجوان تھے، اور جب آ رہے ہیں تو ایک میچور پرسن ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو طور کے دامن میں ایک پیڑ کے اندر سے ایک آگ جیسی ان کو دکھائی دی، ان کو تو آگ ہی پتہ چلی، کیونکہ جب روشنی، پہلے تو یہ لائٹس نہیں تھی نا، یہ ہیلوجن اتنا زیادہ چمکنے والا تو نہیں تھا نا، تو آگ سے ہی، رات کا وقت ہے تو آگ سے ہی روشنی ہو پائے گی اس ٹائم پر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ طور کے وادی میں ایک درخت ہے، وہاں پہ کوئی آگ انہیں دکھ رہی ہے، تو اس غرض سے پوری فیملی کو ساتھ نہیں لیا، روکا ہوگا کہیں پہ، پڑاؤ ڈالا ہوگا، تو وہاں پہ سے انہیں نظر آئی تھی، بس ان کو ایسے نظر آ گیا، تو انہیں لگا کہ وہاں سے ہمیں 2 میں سے ایک فائدہ ہو سکتا ہے وہاں جاؤں تو۔ ایک تو کہا کہ شاید میں خبر لے آؤں، خبر یعنی کہ پہلی بات آگ ایک سمبل ہے کہ وہاں پہ بستی ہے، ابھی بھی ہم لوگ جب سفر کرتے ہیں تو بہت دور تک اندھیرا اندھیرا دکھتا رہتا ہے، پھر سب جگہ یہ جھوپڑی لائٹس دکھتی رہتی ہیں تو سمجھ جاتے ہیں بستی ہے یہاں پہ، رائٹ؟ تو اس وقت آگ ایک سمبل ہوتا تھا کہ بستی ہے، مشال جل رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، آگ جل رہی ہے، مطلب وہ بستی ہے۔ تو وہاں پہ ایک ان کی غرض یہ تھی کہ وہ کوئی بستی ہوگی، وہاں سے راستے کا پتہ پوچھ لیں گے، یعنی اب بھی پھر جا رہے ہیں 8-10 سال کے بعد، رات کا وقت ہے، چھوٹی سی فیملی، چھوٹا سا قافلہ ہے، اور ٹھیک سے نہیں سمجھ رہے ہیں ڈائریکشن، تو وہاں سے پتہ پوچھ لیں گے، اور اگر وہ بستی نہیں ہے تو یا تو پھر کوئی الاؤ جل رہا ہوگا، مسافروں کے لیے ہی جلا دیا گیا ہوگا، تو وہاں سے ایک سیکنے اور تاپنے کے لیے کچھ شعلہ لے آؤں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کا وقت بھی تھا اور جاڑے کی رات تھی۔ تو یہ 2 بات کہہ کر اپنی فیملی کو، جو چھوٹا سا قافلہ تھا، ان کو یہ بات بول کر وہ اس طرف بڑھے جس ڈائریکشن میں ان کو آگ دکھی تھی۔ فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، تو جب وہ وہاں پہنچا تو اس سے ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے، بابرکت جگہ میں ایک درخت سے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہی ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار۔ جب جس جگہ پہ انہیں آگ دکھی تھی وہاں پر پہنچ گئے،
جہاں دکھی تھی وہاں پہنچ تو گئے، لیکن اب وہ آگ انہیں کچھ نہیں ملی، بلکہ ایک آواز آئی۔ آواز کیا دی گئی؟ اچھا پیسو وائس یوز کیا گیا ہے، مجہول کا صیغہ، نودیا، ٹھیک ہے، ان کو آواز دی گئی، اور کہا جا رہا ہے وادی کے داہنے کنارے سے، یعنی جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے تھے اس سے وہ درخت جہاں سے آواز آئی تھی وہ ان کی داہنی طرف تھا۔ تو اور ایک آواز ایک درخت میں سے آئی تھی، تو اس کو کہا مطلب مبارک شجر، مبارک درخت سے آواز آئی تھی، اور آواز یہ تھی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب ان کو رسالت ہینڈ اوور کرنا چاہتے تھے۔ ابھی تک ان کا ظہور رسالت نہیں ہوا تھا، ابھی تک انہیں خود نہیں پتہ تھا کہ وہ دور کے نبی ہیں، رسول ہیں، انہیں ہرگز نہیں پتہ تھا کہ راستے میں یہ اتنا بڑی ذمہ داری مل جائے گی۔ وہ تو اپنے دیش واپس جا رہے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت عطا کی گئی تو اس سے پہلے ان کا دن بہت انزائٹی میں گزر رہا تھا اور بہت غور و فکر میں گزر رہا تھا، بہت سارے سوال ان کے دماغ میں آ رہے تھے جس کے جواب وہ ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہے تھے، اور توشہ لے لے کر ستو اور پانی، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ستو اور پانی لے لے کر غار ہرا میں چلے جاتے تھے جو 3 میل کی دوری پر ہے مکہ سے، تو وہاں پر جا کے غور و فکر کرتے تھے، کیونکہ آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ بس کچھ ہی دیر کے بعد میں رسول بنائے جانے والا ہوں۔ سیم از وتھ موسیٰ علیہ السلام کی، وہ سفر کے لیے نکلے تھے اپنے گھر جانے کے لیے، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اپنے فیملی سے کے پاس جانے کے لیے، لیکن وہ راستے میں اتنی ہیوی ذمہ داری مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا پروردگار، یعنی میں اللہ ہوں کا غلطی سے بھی یہ مطلب نہ نکال لیا جائے کہ وہ جو شجر میں سے آواز آ رہی ہے معاذ اللہ وہ اللہ ہے، معاذ اللہ، بلکہ میں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، یہ پیڑ اور یہ پہاڑ اور یہ وادی اور یہ طور اور یہ تم اور تمہارے جیسے سب لوگ ان کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نام اپنا اللہ کی طرح، اللہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اس سے انٹروڈیوس کیا اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو، اور صفات اپنی بتائی رب العالمین، تمام جہانوں کا رب۔ آگے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب اس نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو۔ اب یہ واضح کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کر لیا تو ان کو رسول بنا دیا، اب مشن کے لیے ان کو روانہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہتھیار دے رہے ہیں کہ اب اتنے بڑے مشن پر جانا ہے۔ کتنے بڑے مشن پر؟ فرعون جیسے جابر اور ظالم بادشاہ کو دعوت دینا ہے، تو کیا بنا ہتھیار کے چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ 2 معجزات سیم ٹائم پر ہینڈ اوور کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو، اور اس کے دوسرے جو مکالمہ ہے وہ سب سورہ طٰہٰ میں بھی ہے نا، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں درخت سے اپنی بکریوں کے لیے، اور اس کے ٹیک لگاتا ہوں، اور مجھے کچھ چھوٹے موٹے اور بھی کام ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہاں پہ وہ چیزیں محذوف ہے، وہاں پہ سورہ طٰہٰ میں ملے گی۔ باقی بہت ساری صورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کرتی ہیں، اور اس کا ایک چھوٹا پورشن سورہ النمل میں بھی آیا ہے۔ تو کہا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو ڈال دو۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا زمین پر، اللہ کا حکم تھا ڈالا، تو کیا دیکھا کہ وہ بہت پھرتی سے رینگ رہا ہے۔ یہاں پہ جان ورڈ آیا ہے، اور اسی اسنیک کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، یہاں پہ جان آیا ہے۔ تو جان کا مطلب ہوتا ہے پتلا پھرتیلا سانپ،
ٹھیک ہے، جو بہت تیزی سے رینگتا ہے، بہت تیزی سے چلتا ہے. اور جو ہیوی اسنیکس ہوتے ہیں، حیتن اور یہ سب الفاظ آتے ہیں، تو ہیوی اسنیکس بہت تیزی سے پھرتی کے ساتھ نہیں رینگتے ہیں نا. یہاں پہ جاننا آیا ہے تو اسی اسنیک کے لیے جو اثر سے سانپ بن جاتا تھا، مختلف الفاظ کیسے آئے ہیں، اس کی مختلف تعویلات بھی ہیں. ایک تعویل تو یہ ہے کہ یہ جو اسنیک ہے وہ اپنے اس موومنٹ موومنٹ اس کے اتنا تیز تھی کہ اس اعتبار سے یہ جاننے کے جیسا تھا، وہ پھرتیلا چھوٹا سانپ کے جیسا، یعنی بہت تیزی سے چلتا، تیزی سے رینگتا، اس وجہ سے جان کہا گیا ہے. اور حیا بھی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا تھا. ایکچولی وہ بڑا تھا لیکن وہ چلتا چھوٹے پتلے سانپ کی طرح تھا، اس لیے حیا بھی آیا، جان بھی. ایک تعویل تو یہ ہے. ایک تعویل یہ ہے کہ الگ الگ ٹائم میں اس سانپ نے الگ الگ جسامت اختیار کی ہے. یہاں پہ تو خالی موسیٰ علیہ السلام کو دکھانا تھا کہ یہ تمہارا معجزہ یہ رہے گا کہ جب تم اس عصا کو ڈالو گے تو وہ سانپ بن جائے گی. ان کو تو صرف انٹروڈیوس کرنا تھا یہ کہ یہ تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ دکھانا تھا کر کے کہ دیکھو ایکچولی ایسا ہو گیا. تو وہ پتلا ہی اسنیک بنا اس ٹائم پر. اور جب فرعون کے دربار میں، جب دعوت کے درمیان میں جب انہوں نے معجزہ دکھایا اور اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ بگ اسنیک بن گیا، کیونکہ اب ان سب کو ڈرانا تھا. یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو بتانا تھا کہ دیکھو تم اس کو چھوٹا موٹا نہ سمجھ لینا، یہ اللہ کا رسول ہے اور اس کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے، ایسا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بگ اسنیک اس وقت بنا تھا. تو ایک تعویل یہ بھی ہے کہ کبھی وہ چھوٹا اسنیک بنتا، کبھی بڑا، ایز پر دا ریکوائرمنٹ، وہاں کے سین کے حساب سے. اللہ عالم بالصواب. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اب یہ پہلی بار تھا، رسالت پہلی بار مل رہی ہے، معجزہ پہلی بار ہے. بعد میں تو بالکل اتنا یوز ٹو ہو گئے ہوں گے کہ ڈالا اور ذرا سا ڈر نہیں آتا ہوگا، لیکن پہلی بار تو ڈر گئے. ڈر کے صرف ڈرے ہی نہیں، بھاگے، اور صرف بھاگے ہی نہیں، پلٹ کے دیکھا ہی نہیں. پورا سین اسکیچ کیا گیا ہے. شاید ہم اور آپ کوئی بھی ہوں تو ایسے وقت پہ یہی کرنے والے ہیں. سانپ دیکھا تو بھاگیں گے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، اتنا ڈر جائیں گے. اب آپ سوچیں، وہ تو رسول بتا بھی دیے گئے تھے پھر بھی ڈر گئے. جی ہاں، اب پھر سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو طبعی خوف ہے یہ بھی رسالت کے منافی نہیں ہے، بالکل بھی رسالت کی شان کے منافی نہیں ہے. تو پھر ولایت کائے کو ہو سکتی ہے بھلا، کہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. جو ولی اللہ ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں. جو جس سے جان جاتی ہے اس چیز سے انسان کو ڈر لگتا ہے. اور یہ رسولوں کے ساتھ بھی ہوا تو کوئی بھی حرج کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی شان کو اس طرح بیان نہیں کیا ہے. خوف ورڈ کئی بار آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور اس سین کے حساب میں. بعد میں بھی جب بہت سارے جو مقابلہ تھا اس میں جب سب نے ہی سانپ بنا لیا تو بھی ان کے دل میں ایک ڈر آیا تھا کہ اب دیکھو مقابلے میں کیا رزلٹ کیسے رہنے والا ہے. ہاں، اس وقت بھی ایک طبعی خوف تھا. تو یہ جو طبعی خوف ہے، اٹس نتھنگ رانگ. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو کوئی جان لیوا چیز دکھے گی تو آپ کو ڈر لگے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے. ہاں، اگر ایک چھپکلی کو دیکھ کے ہائے تو وہ مچا لیں، امی کو، پڑوسیوں کو اکٹھا کر لیں تو پھر بہت گندا لگتا ہے. کیا کر لیتی ہے چھپکلی. اور کاکروچ اور چوہے کو دیکھ کے لڑکیاں ایک دم پوری کلاس، اگر ہو تو پورا کلاس ڈسٹرب کر دیتی ہیں. تو وہ والا خوف بے مطلب کا لگتا ہے. کون سا جان جانے والی ہے چوہے سے اور کاکروچ سے؟ ہاں، وہ گندا لگتا ہے. اس میں سانپ دیکھ کے تو کوئی بھی بھاگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود کہ رسول ڈکلیئر کیے جا چکے، انہیں ڈر لگا، وہ بھاگے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پورا سین کے ساتھ ڈسکرائب کیا. یعنی ہماری اور آپ کی تربیت بھی یہاں مطلوب ہے کہ ایکچولی ایمان کیا ہے اور غلط ڈیفینیشنز کیا ہے ایمان کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، ہم اسے پہلے کی حالت میں پھر سے لوٹا دیں گے. تم ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو، تم مامون ہو. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تب ان کا خوف جاتا رہا.
اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ عطا کیا، کہا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے نکالو، وہ سفید نکلے گا چمکتا ہوا، لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے ہی رسولوں اور ان کے سب سے خاص رسول موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ایسی چیزیں لکھ چھوڑی ہیں کہ ان کا ہاتھ جو سفید دکھائی پڑتا تھا وہ برس کی وجہ سے تھا، وہ سفید ان کو داغ ہو گیا تھا، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسولوں کی پوری کیریکٹر کو بالکل پیوریفائی کیا ہے، اور جو ایکچولی وہ تھے وہ اس کو ثابت کر دیا اور اس کو دھو دیا، جو گندگی انہوں نے مچائی ہے بائبل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہاتھ کو گریبان سے نکالو، ڈال کے نکالو تو سفید نکلے گا، یعنی وہ دوسرا معجزہ بھی ڈیمونسٹریٹ کیا جا رہا ہے ان کو، ید بیضاء، کہ ہاتھ کو جب دوسرے سائڈ کی بغل میں ڈال کے نکالتے ہیں تو اتنا زیادہ سفید رہتا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو اتنا چمکدار دکھائی دیتا ہے کہ اس سے نظر ملانا ہم کتاب نہیں لا پاتے، اتنا زیادہ سفید اور چمکدار ہو جاتا۔ اور اللہ نے واضح کیا کہ بغیر کسی بیماری کے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ معجزہ ہے۔ اور فرمایا کہ اپنا بازو اپنے سے چپکا لیا کرو خوف سے بچنے کے لیے۔ اس میں بھی ایک ٹرک بتائی گئی ہے، جب خوف لگے کسی بھی بات کا، بھی اتنے ٹائرنٹ رولر کے پاس جانا تھا فرعون، ہاں، تو اتنا ظالم بادشاہ، اور کئی مراحل ایسے آنے تھے جو خوف سے گزرنا پڑ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خوف جب محسوس کرو تو اپنے بازو کو چپکا لو۔ تو ایک تو مطلب سب سے پریڈکٹیبل بات یہ ہے کہ دونوں بازو کو اپنے باڈی سے خوب زیادہ چپکا کے انسان کھڑا رہے تو خوف جاتا رہتا ہے، یا تو ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے بھینچے تو خوف جاتا رہتا ہے۔ تو یہ ٹرک انہیں بتائی گئی کہ ایسا کر لینا جب کبھی خوف لگے گا تم کو۔ اور کہا یہ دو نشانیاں ہم تم کو دے رہے ہیں، نشانیاں یعنی معجزات، آیا مینس معجزہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں پہ برہان ورڈ آیا ہے، برہانانی، دو برہان، دو دلیلیں ہے، مراد معجزہ ہی، لیکن اس کو دلیل کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ دلیل کی طرح کام کریں گی، تمہارے رسالت کو سچا بتانے کی یہ دلیل ہے کہ کوئی اور یہ نہیں کر سکتا، تمہارے پاس خدائی پاور ہے جب تم یہ کر پا رہے ہو، تو اس کو برہان یہاں پہ کہا گیا، یہ دلیلیں ہیں تمہارے لیے، یہ ایویڈنس ہے تمہارے سائڈ سے کہ تم سچے رسول ہو، اور پورا علاقہ جو ہے وہ پورا مصر، وہ یہ لے کے پوری دنیا یہ لے کے نہیں آ سکتی کہ وہ ید بیضاء یا عصا موسیٰ جیسا کوئی معجزہ دکھا دے، کرتا بھی کوئی دکھا دے۔ فرمایا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ان کے آیان کے پاس، اور وہ بڑے ہی فاسق لوگ ہیں، یہاں پہ فاسق کہا گیا ہے، اور مقامات پر بہت وہ ان کو انہو طغا کہا گیا، وہ بہت سرکشی پر آمادہ ہے، تو بہت ہی سرکش بادشاہ تھا، وہ بہت بڑا پولیٹیشین تھا، پالیٹکس میں اتنے ٹاپ پہ تھا کہ کوئی چیز جو رول کرنے کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں کر گزرتا، چاہے کتنوں پہ ظلم ہو جاتا۔ لہٰذا یہاں پہ کہا گیا کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، سب کو ملا کے کہا گیا فرعون اور آیان فرعون، آیان سلطنت۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اس نے کہا پروردگار میں نے ان میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام انکار نہیں کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نہیں جائیں گے اس مشن پر، اور رسالت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، انکار نہیں کر رہے ہیں، اور آگے سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ اپنا ایک ریزن ہے وہ بتا رہے ہیں
کہ آپ تو حق کی دعوت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ہم دعوت اس سے پہلے کہ ہم کچھ بول ہی پائیں وہ ہمیں دیکھ کے کہ آ گیا وہ موسیٰ ہے، یہ تو مار کے گیا تھا، تو اس کے اوپر تو قتل کی سزا ہے، تو اس کو مار ڈالا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے ہارون علیہ السلام کی ہیلپ مانگنا چاہتے تھے، جو اگلی آیت میں ہے کہ میرے اوپر تو ایک الزام ہے، اور تو وہ کہیں ایسا نا میں اپنی بات پوری کہہ بھی نہ سکوں وہ مجھے قتل کر دیں. وہ مرنے سے نہیں ڈر رہے تھے، بٹ وہ مشن کی تکمیل کیسے ہوگی اس کی فکر میں کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر تو ان کا ایک الزام بھی ہے، کہیں وہ مجھے میری شکل ہی دیکھتے ہیں، میرے بات پوری کرنے سے پہلے مجھے قتل ہی نہ کر دیں. اور پھر بات کو کنٹینیو کیا، فرمایا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. تو وہ بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ آپ میرے بھائی کو بھی نبوت عطا کریں، میرے بھائی کو میرے کمفرٹر بنا کے میرے ساتھ بھیجیں. ریزن انہوں نے یہاں پہ یہ دیا ہے، ایک تو یہ ریزن ہو ہی گیا کہ میرے خلاف تو قتل کا وہ ہے نا، چارج ہے میرے اوپر. تو دوسرا ریزن انہوں نے یہاں پر یہ دیا کہ میرا بھائی جو ہے ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، وہ اسپیکنگ پاور اس کی میرے سے بہت اچھی ہے. ہی واز اے سپرب اوریٹر، یو نو، بائبل میں مینشنڈ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی جو اسپیچ تھی وہ زبردست ہوتی تھی. تو کمپیریٹیولی موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہارون علیہ السلام گڈ اوریٹر تھے. تو انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ فصیح اللسان ہے، اور اس کو آپ میری مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیج دیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں گا، میں مشن کو کے اوپر نہیں جاؤں گا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی اتنی فصیح انداز میں نہیں اپنی بات رکھ پائے تو پھر وہ جھٹلا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کو جھٹلا دیں گے. تو اس خوف سے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنے ہیلپر کے طور پر مانگا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرانٹ کر دیا. دین اینڈ دیر قال سنشد عضدک بأخیک، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے. ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، اور ہم تم دونوں کے لیے ایسا رعب پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے. بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں اس بات کا جواب دیا کہ تم دیکھو، اول تو ہم تمہاری ریکویسٹ کو گرانٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھیج رہے ہیں ہارون کو بھی تمہارے ساتھ. یعنی ابھی تو کوئی دور کے پاس ہے نا، ابھی ان کو جانا تھا، مصر کے اندر داخل ہونا تھا، وہاں جائیں گے، آف کورس اپنی فیملی سے ملیں گے. تو ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا ہوگا کہ تم بھی نبی بنائے گئے ہو. تو ریکویسٹ تو یہیں پہ گرانٹ ہو گئی کہ ہارون تمہارے ساتھ، وہ بھی نبی بنا کے بھیج رہے ہیں، خالی ساتھی نہیں بنا کے بھیج رہے ہیں، نبی بنا کر. تم دونوں جا کے کلیم کرنا ہم دونوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے آئے ہیں. اور ان لوگ نے ایکچولی اپنے آپ کو ایسے ہی انٹروڈیوس کیا، ہم دونوں کر کے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ ایسے زبردست ساتھ الفاظ کے ساتھ اور بات کر کے دے تو پھر کون کتنے بڑے مشن پہ نہیں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں جاؤ، اور ایسا رعب پیدا کر دیں گے تمہارے دشمن کے دل میں کہ تمہیں چھو بھی نہیں سکیں گے، تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جن کے اوپر قتل کا ایک چارج ہے. پھر تمہیں ڈرنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں، تم اللہ کے رسولوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یاد رکھیے گا کہ کچھ انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، لیکن رسولوں کو اللہ کی مرضی سے کوئی شہید نہیں کر سکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹیمپٹ کیا گیا،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، صرف نبی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھا لیا اور اس طرح حفاظت کی. دیگر رسولوں کی بھی مختلف طرح سے اللہ نے حفاظت کی. رسولوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے بھی ڈر پہ ہو رہے تھے سارے مشرکین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ نے ہدایت دی اس طرح وہ ہجرت کر کے ان کے سامنے سے نکل گئے، کوئی دیکھ نہیں پایا. تو اللہ کی قبضہ قدرت سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. سامنے سے نکل جانا اور وہیں پہ کھڑے ہو کے پہرا دینا کہ اب محمد آج نکلیں گے تو ان کا کام تمام کر دیں. سامنے سے نکل رہے مٹی ڈالتے ہوئے، کوئی نے دیکھا ہی نہیں. اس طرح اللہ حفاظت کر دے. مجال نہیں ہے کوئی رسولوں کو بال بیکا کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈھارس بتائی، نہیں تم دونوں کا ایسا روب ڈال دیں گے کہ ہمت ہی نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسا زبردست میریکل ہوا. موسیٰ علیہ السلام دھڑلے سے، جن کے اوپر ایک چارج ہے مرڈر کا، وہ دھڑلے سے جو ہے فرعون کے سامنے دعوت دے کے آئے اور سانپ آسا کو بنا دیا اور سارے درباری سب اٹھ کے اپنے کرسیوں کے اوپر بیٹھ گئے ہوں گے. ہڑکمپ مچ گیا ہوگا، سب درہم برہم ہو گیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام شان سے کھڑے ہوں گے اور سب خوفزدہ، انکلوڈنگ فرعون، کتنا خوفزدہ ہوئے ہوں گے سب کے سب. تو کیا سین کریٹ ہوا، سبحان اللہ. اللہ کا وعدہ تھا نا، اللہ کا وعدہ. اور خالی رسولوں سے اللہ وعدہ نہیں کرتے، ہم سے اور آپ سے بھی بہت سارے وعدے ہیں قرآن میں جو سچے ہوتے ہیں. ہم اپنے پہلو سے وہ وعدے پورے کریں، اللہ تعالیٰ اپنا بھر بھر کے وعدہ سچا پورا کر دیتا ہے نا. تو اب سے اور آپ سے بھی جو وعدے وہ بھی پورے ہوں گے، بس توکل کریں. فرمایا کہ ان دونوں نشانیوں کو لے کے جاؤ، تم لوگ ہی غالب رہو گے. انجام کیا ہوا وہ بھی سب کو پتا ہے. کس درجے کا غلبہ ملا کہ وہ اتنا بڑا جابر بادشاہ جس کی شان اور جس کا کلچر آج بھی آپ دیکھیں، ایجپشین پیرامڈ جو ہے 7 ونڈرز میں سے ہیں اور اتنی شان ہے. کیسے بنا ہوگا؟ آج تک جو ہے بہت سارے آرکیٹیکٹس اور بہت سارے انجینئرز مل کے بھی اس کی ریالٹی کا صحیح سے پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں. اتنی زبردست آرکیٹیکچر ہے ان کا. تو جو سوچئے اس دور میں یہ تھا تو کتنے مغرور ہوں گے. تو سارا کلچر، سویلائزیشن اور آرکیٹیکچر سب دھرا کا دھرا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے لے جا کے ان کو جو ہے دریا میں ڈبا دیا. کیا اللہ کا پلان ہوتا ہے، لوگوں کا پلان کیسے ٹھہر پائے گا اس کے سامنے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں سوائے گڑھے ہوئے جادو کے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے آبا و اجداد میں نہیں سنی. دیکھیں کچھ مکالمہ سورہ طٰہٰ میں درج ہے نا، تو یہاں پر کم الفاظ میں بات کو منشن کیا گیا ہے. تو رسپانس ڈائریکٹ آ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے یہ دونوں نشانیاں لے کر، وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے نا. دعوت دیا، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے آئے ہیں ہم دونوں، اور ہمارا مدعا یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ریلیز کر لو. یہ سارا جو مشن تھا پورا جب بیان کر دیا، پھر اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو گڑھے گڑھائے جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہم نے تو اپنے آبا و اجداد میں کبھی ایسی بات نہیں سنی. کہنے کا مطلب ایک تو یہ مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان کے کافی ٹائم سے کوئی ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا تھا تو انہیں نہیں پتہ تھا اللہ ایک ہے، پہلی بار سن لیا انہوں نے. دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ ایک سن کر اتنا چونک گئے کہ مطلب میں تو اپنے تکبر میں بول رہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دیوتا کہتا تھا نا. ایکچولی وہ جو مصر میں فرعون کو سورج کا اوتار سمجھا جاتا تھا، سوریہ دیوتا کا اوتار ایسے سمجھیے نا. سورج کی عبادت کی جاتی تھی اور اس کا اوتار فرعون کو سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. اور سوریہ دیوتا کا اوتار وہ صرف اسی خاندان میں ان کی پروجنی میں چلتا تھا خالی. تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو خود ہوں سوریہ دیوتا کا اوتار نا، سورج کا اوتار میں تو خود ہوں انکارنیٹڈ. تو اب تم کہاں سے آ گئے نیا دین لے کر؟ ہم نے تو یہ سنا ہی نہیں کبھی کہ میرے علاوہ میں خدا جانتا ہی نہیں کسی کو. دوسرے مقامات پر یہ آتا ہے قرآن میں کہ میں اپنے علاوہ کوئی خدا نہیں جانتا ان کے لیے. وقال موسیٰ ربی
عالم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار۔ اور موسیٰ نے کہا میرے پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اور اس کی طرف اور کس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں اس کی بات اس کے منہ پر مار دی کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے، یعنی تمہیں میری بات مانی نہیں ہے اور تم اپنے کو صحیح بتا رہے ہو اور ایکچولی میں صحیح ہوں۔ تو اب یہ اللہ کی سپرد کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے اور آخرت میں کس کا انجام بہتر ہے۔ اور ہم میں سے جو بھی ظالم ہے، مطلب اس طرح سے کہا جا رہا ہے ہم میں سے جو بھی ظالم ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر میں رسول جھوٹا ہوں، میں رسول ہوں نہیں اور میں اللہ کے نام سے پیش کروں تو ایسے جھوٹے رسولوں سے برا انجام کس کا ہوگا، اور اگر میں سچا رسول ہوں جو کہ ایکچولی ہوں تو تم سچے رسول کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کا انجام بہت برا ہونے والا آخرت میں۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے درباریوں میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان تو ذرا میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کر۔ فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، پھر میرے لیے ایک اونچا سا محل بنوا تاکہ میں جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے الہ کو۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، اور میں تو سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے اس کا کبر دیکھیے، کہہ رہے میں تو جانتا ہی نہیں اپنے علاوہ کسی الہ کو، جو موسیٰ بتا رہے ہیں ان کو تو میں بالکل ہی نہیں جانتا اور میں اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا تمہارے لیے۔ اب یہ معبود جاننا، الہ جاننا، من غیری الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود، اس کا مطلب ظاہر بات ہے یہ نہیں تھا کہ زمین اور آسمان کا خالق میں ہوں۔ اگر کوئی ایسا کرنے لگ جائے کہ میں سارا آسمان اور زمین میرا پیدا کرتا ہے اور یہ آسمان میں ستارے میرے اشارے پہ گردش کرتے ہیں تو اس سے بڑا بیوقوف کسی کو نہیں سمجھا جائے گا کسی بھی ایج میں نا۔ وہ ایکچولی یہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا تھا قانون میرا ہے، قانون میرا چلے گا، حکم میرا ماننا ہوگا۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات مان لو تو گویا میں اس کی بات مانوں گا، اس کا حکم چلے گا۔ تو سب سے بڑی جو چیز آڑے آئی ہے کسی قوم کو اپنے رسول کو ماننے میں، وہ وہاں کے متکبرین کی، کہ ان کے انڈر میں کیسے رہوں اور ان کی اطاعت کرنا میرے لیے شان کے خلاف ہے۔ یہ ہے کبر، تکبر۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کوئی بھی الہ، یعنی میری شان بلند ہے، میرا قانون یہاں لگا ہے، میرا قانون چلے گا، لوگوں کو میرا قانون ماننا پڑے گا، نہ کہ مجھے اور تم سب کو موسیٰ کا قانون ماننا پڑے گا۔ تو مطلب توہین آمیز انداز میں استہزاء کرنے کے لیے اس نے کہا اے حامان تم ایسا کرو، یہ مٹی کا ایک عمارت، ایک مینار بناؤ بہت اونچی اینٹوں کی، جس پہ میں چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھ لوں۔ مطلب یہ ایک طرح کا تمسخر تھا، ہی واز میکنگ فن آف موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں حامان ہو سکتا ہے کسی کا نام ہو سکتا ہے کہ حامان بھی ایک پوسٹ ہو جسے فرعون ایک پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹائٹل ہے وہاں کے بادشاہوں کا، اسی طرح ہو سکتا ہے وزیر کا ٹائٹل ہوتا ہو حامان، ٹھیک ہے۔ تو یہ حامان پہ بڑی جرا ہے لوگوں کی، لیکن لیو اٹ۔ بہرحال اس نے اپنے آیان سلطنت میں سے کسی کو کہا کہ حامان تم ایسا کرو، محل بنواؤ، موسیٰ کے رب کو جھانک لو۔ یہ اس سے مطلب ایک گندا تصور لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ جو ایک الہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ اوپر آسمان میں کہیں بیٹھا ہے، اور یہ آسمان میں ان کی پہنچ کتنی دور تک ہے، جہاں تک مینار جا سکے، یعنی فیو ہنڈریڈ فٹ، یا تو پھر ان کا جہاں پہ اسپیس شٹل جہاں تک جا سکے، یعنی کہ کچھ تھاؤزنڈس آف مائلز بس۔
پھر وہاں جھانک کے دیکھ لیں گے اور انہیں نہیں ملے گا تو آ کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ خدا نہیں ملا اور کوئی خدا نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ اتنی گھٹیا سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب مکان میں قید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ عرش کے بارے میں تصور محال ہے، تو اس کے اوپر جو ذات ہے اس کا تصور ہم کیا کر پائیں گے؟ تو کہا کہ مجھے تو لگتا ہے جھوٹا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور زمین میں ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ یعنی یہ تکبر اس لیے تھا نا کہ انہیں آخرت نہیں یاد تھی، انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا ہمیشہ جئیں گے اور اللہ کی طرف ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، پھر ہم نے پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ اتنے تکبر کا جواب صرف ایک کہ ہم نے اٹھایا پھینک دیا، جیسے کوڑا کچرا پھینک دیا جاتا ہے سمندر میں، ویسے پھینک دیا اٹھا کے، ساری شان کے ساتھ اٹھا کے پھینک دیا، بچا نہیں پایا اپنے آپ کو۔ دیکھ لو کیا انجام ہوا، تم عبرت حاصل کرو۔ اور اللہ نے اس کی لاش کو بچا دیا کہ آج تک بھی لوگ آنکھوں سے دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنا دیا انہیں امام آگ کی طرف بلانے والے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ان لوگ نے بری چیزوں کا ایجاد کیا تھا نا، تو ان کے پیروکار، ان کے تکبر پہ چلنے والے پیچھے بہت چھوڑے ہیں انہوں نے، تو وہ ان کو آگ کا امام بنا دیا۔ روز آخرت جتنے مطلب سرکش بادشاہ ہوں گے سب فرعون کے پیچھے ہوں گے، فرعون لیڈر بنا ہوا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا ہانک کر، سب لوگ چلے جائیں گے، اس کو وہ آگے ہیڈ ہوگا، اور باقی جتنے متکبرین جبار بادشاہ گزرے ہوں گے وہ سب اس کے پیچھے ہوں گے اور سب آگ میں چلے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی اس دنیا میں بھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بہت برے حالوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان پر لعنت لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دوری کر دی۔ جس کے اندر کبر ہوگا اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی۔ ایک کبر، ایک تکبر انسان کو تباہ کر دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ لہٰذا رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا کسی کے اندر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، صرف اس لیے کہ نہیں کہ تکبر ہے باقی سارے اعمال اچھے ہیں۔ وہ جو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے نا، وہ سارے اعمال کو اتنا خراب کر دے گا کہ اس میں اخلاص نہیں رہ جائے گا، اور اخلاص کے بغیر عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت لگا دی، یعنی وہ لعنت ہی بن جائے گا، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی متکبرین کو، اور قیامت میں بہت برے حال میں اٹھیں گے کہ سب لوگ دیکھ کر ان کو حیرت کریں گے اور سوچیں گے کہ سب سے برے انجام والوں میں جو لوگ ہوئے ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آج کے لیے اتنا ہی، آیا نمبر 42 تک ہوا ہے، انشاءاللہ 43 آنورڈز نیکسٹ ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔